یہ بات ہے 2010 کی، جب میں رات 1 بجے کے قریب اس ویران اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ میں ٹرین آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارا علاقہ ریلوے اسٹیشن سے بہت دور تھا۔ ٹرین کا ٹائم رات 1:30 بجے کا تھا۔ میں نے ٹکٹ تو لیا ہوا تھا، لیکن ٹرین کے انتظار میں اسٹیشن پر جلدی ہی آ گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دھند اور کوہرا چھایا رہتا تھا، اس لیے میں اپنے علاقے سے جلدی ہی نکل پڑا اور اسٹیشن پر آ گیا۔ جب میں اسٹیشن پر آیا، ابھی تو وہاں پر کوئی سواری مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، صرف اور صرف اسٹیشن کے پرانے بینچ ہی تھے، اور کونے پر ایک کمرہ تھا اسٹیشن ماسٹر کا۔ میں نے جا کر پوچھا، ماسٹر صاحب ٹرین کب تک آئے گی؟ تو کہنے لگے کہ بھائی انتظار کرو، کچھ تکنیکی مسئلے ہو گئے ہیں، آج ٹرین تھوڑا لیٹ آئے گی۔ ویسے تو ٹرین 1:30 بجے تک آ جاتی ہے، لیکن سننے میں آیا ہے آج ٹرین 2:30 بجے آئے گی، تو ابھی بے شک آرام سے جا کر سو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جی بہتر۔ باہر آ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا، اور میں نے یہ کہا کہ کیسی قسمت ہے، ٹرین کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا، میں نے جو جانا تھا شاید اس لیے۔ بہرحال ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، میرے بیٹھے بیٹھے 4-5 مسافر اور آئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ٹرین لیٹ ہے تو شاید وہ میری طرح احمق نہیں تھے، وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے، اور میں بیچارہ اکیلا ٹرین کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، میں برآمدے کے اندر والے بینچ پر سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایک گرم چادر تھی، جس کو اچھے سے اوڑھ کر میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں اوپر کر کے۔ تبھی ایسا لگا جیسے میری آنکھ لگ گئی ہو۔ اتنے میں کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا، کسی کی آواز تھی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے بینچ کے پاس کوئی آیا ہے اور آ کر مجھے اٹھانے لگا۔ اٹھو، جانا نہیں ہے؟ میری آنکھ کھلی تو ایک بوڑھا سا آدمی تھا، کہنے لگا ٹرین آنے والی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں ایسے ہڑبڑا کر اٹھا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، سو جاؤ سو جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے، کون ہو تم؟ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور زمین پر پڑے پرانے ریپر اٹھا کر اپنے ایک جھولے میں ڈالنے لگا۔ شاید کوئی پاگل واگل تھا، یا جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے آیا تھا۔ خود سے باتیں کرتا، کہکے لگاتا وہ دور ویرانوں کی طرف نکل پڑا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کون تھا، کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پر۔ تبھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی جس طرف ریل کی پٹری تھی، وہاں سے میں نے دور سے کسی کو چلتے ہوئے آتے دیکھا۔ ایک عورت تھی، سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، چلتی چلتی آئی اور آ کر بالکل ٹریک کے درمیان میں بیٹھ گئی، ریل کی پٹری کے درمیان میں۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا لگتا کہ خودکشی کرنے آیا ہے۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 2:30 بجے اگر ٹرین آنی تھی تو 2:30 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ 2:20 پر میں نے اس عورت کو دیکھا، تبھی ایک دم سے بہت زیادہ کتے بھونکنے لگ گئے۔ کوئی کتا دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، لیکن کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بہت زیادہ تیز تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے بھاگا اس عورت کی طرف گیا۔ میں نے اسے کہا کہ خاتون کون ہیں آپ؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئی ہیں؟ ٹرین آنے والی ہے، اٹھ جائے یہاں سے۔ ابھی میں اس کو یہ کہہ ہی رہا تھا، ایک دم سے وہ سسکیوں میں رونے لگ گئی اور اٹھ کر اس طرف چلنے لگ گئی جس طرف سے ٹرین نے آنا تھا۔ میں اس کو آوازیں دے رہا تھا، تبھی بہت سے کتے جو تھے اس عورت کی طرف جا رہے تھے۔ اب میں تو اس عورت کے پیچھے نہیں گیا، دیکھتے دیکھتے وہ عورت اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں پھر سے واپس اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں تو بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ آخر ہونا کیا ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، ٹرین نے آنا بھی ہے یا نہیں، میں فضول میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔
मैं फौरन से स्टेशन मास्टर के पास गया और पूछा, मास्टर साहब ट्रेन की कोई खबर है? तो मास्टर साहब ने कहा कि भाई माजरत, ट्रेन ठीक नहीं हुई, इसलिए आज कोई ट्रेन नहीं आएगी। मैं भी घर वापस जा रहा हूँ और तुम भी अब घर वापस चले जाओ। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी टाइम घर लौट जाता। कितने अक्लमंद थे वो लोग जो पहले ही चले गए। खैर, इसमें स्टेशन मास्टर का तो कोई कसूर नहीं था। ट्रेन, गाड़ी या कोई भी चलने वाली चीज कभी भी खराब हो सकती है। मैंने अपना बैग उठाया। अब इतनी रात को मुझे कहाँ कोई रिक्शा, कोई तांगा मिलना था। चुपचाप स्टेशन से बाहर जाने लगा। अब स्टेशन का जो गेट था वो दूसरी तरफ था। मैं चुपचाप वहां से बरामदे से उठकर पीछे की तरफ जाने लगा। चलते चलते जो ही मैं गेट के करीब आया, बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि वही औरत बाहर बैठी हुई थी, स्टेशन के बाहर। जिसको मैंने पटरियों की तरफ अंदर जाते देखा था, वो बाहर बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर एकदम चौंका। खैर, वो अपने ध्यान सड़क पर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि शायद कोई आसपास रहता है या शायद कोई दिमागी मसला होगा, वरना कोई आम इंसान इतनी रात को बाहर क्यों बैठेगा। मैं अब दाएं तरफ मुड़ गया। चलते 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 मुझे ये आस थी कि शायद कोई सवारी मिल जाए, शायद कोई बाइक वाला आ जाए, शायद कोई रिक्शे वाला आ जाए। चलता हुआ जा रहा था तो ऐसा लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। एक लम्हे के लिए मैं रुका। सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसकी पीली रोशनी में मैंने क्या देखा, वही औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं बहुत डर गया कि ये क्या मच रहा है, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है। मैं फिर चलने लग गया। वो मेरे पीछे पीछे ही थी। मैं रुकता, वो रुक जाती। मैं चलता, वो चल पड़ती। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, कौन हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? खैर, उसने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर तेजी से चलने लग गया। मैं बहुत तेजी से चल रहा था। आगे बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क थी। मैं थोड़ा डर गया। पता नहीं क्यों एकदम से कोई खौफ मेरे असाब पर सवार हो गया। मैंने भागना शुरू कर दिया। जैसे मैंने भागना शुरू किया, मेरे पीछे से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। वो जो औरत थी वो खौफनाक चीखों में चिल्ला रही थी। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत बहुत तेजी से भागती हुई आ रही थी। उसका चेहरा इतना हैबतनाक था, इतना लंबा चेहरा था उसका। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो कोई इतनी खौफनाक चुड़ैल है जो मुझे भी खा जाएगी। उसको देखकर मैं बहुत डर गया। यहां तक कि वो बिल्कुल मेरे सर के पास ऊपर पहुंच गई। मेरी इतनी ऊंची चीख निकली, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। पता चला वहां से गुजरने वाला कोई आदमी मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले आया। वहां से उन लोगों ने मेरा आईडी कार्ड वगैरह देखा। उनको पता चला मैं कौन हूं। एक डायरी होती थी मेरे पास, छोटी सी, उसके ऊपर घर का फोन नंबर लिखा था। मेरे घर पे इतला कर दी गई। वो आदमी वहीं पर मौजूद था जो मुझे उठाकर लाया था। उसने कहा कि भाई तुम बेहोश पड़े थे सड़क के दरमियान, शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना शायद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। इतने खूनख्वार कुत्ते हैं स्टेशन की तरफ जो इंसान को भी नोच कर खा जाए, और बहुत ज्यादा चिन्नाक भी। तुम इतनी रात को वहां पर क्या कर रहे थे? मैं उसके मुंह की तरफ ऐसे देख रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं कल स्टेशन पर गया था, मैंने हैदराबाद जाना था, लेकिन ट्रेन ही नहीं आई। वहां पर पहले मैंने स्टेशन पर एक औरत को देखा, वो पटरी पर चलती चलती गायब हो गई। वही औरत स्टेशन के बाहर बैठी थी और वो कब मेरे पीछे चलने लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे अपने पीछे से सिसकियों की आवाजें सुनाई दी, छन छन की आवाजें सुनाई दी, तो मैंने देखा वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था।
میں نے اسے پوچھا تم کون اور میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ تبھی آگے جا کر میں بہت ڈر گیا۔ سڑک بالکل خالی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے تیز قدموں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا تو وہ چیخیں مار کر میرے پیچھے لگ گئی۔ وہ اتنا تیزی سے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، جب میں نے پلٹ کر دیکھا اس کا چہرہ بہت لمبا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے پیٹ تک اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ نہیں رہی بلکہ اڑ رہی ہے۔ میرے بالکل سر کے اوپر جب پہنچی میں خوف سے وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، ہمارا گھر اسٹیشن سے تھوڑا ہی دور ہے، جانتے ہو اسٹیشن کے اوپر بہت جنات ہیں، اتنے جنات ہیں کہ اکثر وہاں پر لوگوں کو کچھ جنات نظر بھی آتے ہیں، کبھی چھوٹے بچے بن کر، کبھی کوئی بوڑھا مرد یا عورت بن کے، اور کبھی یہ ساڑی والی۔ 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ پہلے بھی حادثہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ٹرین آنے سے پہلے ہی ٹرین کو خراب کر دیتی ہے۔ جب ان جنات نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یہ ٹرین کو یا تو روک لیتے ہیں یا خراب کر لیتے ہیں، پھر جو بھی آخری مسافر بچتا ہے یہ اس کے اوپر ایسے ہی حملہ کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار لوگوں سے سنا ہے۔ میں بہت دور سے واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اس لیے میں لیٹ ہو گیا، ورنہ کوئی بھی رات کے وقت اس سڑک پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اسٹیشن والی سڑک بہت زیادہ سنسان رہتی ہے، لوگوں کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے موٹر سائیکل کے آگے کوئی کالا سیاہ چہرہ آ جاتا ہے، وجود آ جاتا ہے، گاڑیوں کے آگے آ جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسٹیشن آج سیف زدہ ہے، اسی لیے تو رات کے وقت وہاں پر کوئی پہرے دار نہیں ہوتے۔ پہلے پہرے دار ہوتے تھے اس گیٹ پر بھی اور اندر کی طرف بھی، لیکن اب کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ 10 بجے چلے جاتے ہیں۔ ان کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ 1 سے 2 جو چوکیدار تھے ان کے اوپر تو حملہ بھی ہوا تھا۔ ہم وہاں پر رہتے ہیں اس لیے ہمیں ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ دوبارہ کبھی بھی حرکت مت کرنا اکیلے وہاں پر جانے کی، اتنی رات کو۔ اس کے بعد میرے ابو پہنچے، بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، لیکن جب انہوں نے مجھے ٹھیک دیکھا تو انہیں کچھ حوصلہ ہوا۔ تو یہ میری کہانی تھی اس رات کی، جب میں اس آصف اسٹیشن پر آخری ٹرین کے لیے گیا تھا، جو اس رات آئی ہی نہیں تھی۔ جس سے یہ کہانی تھی رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسی ہی خوفناک رات کی کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ آپ لوگوں سے پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔